وجود کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کا انتخاب کریں، اپنے پاس سے مطمئن رہیں، یہاں تک کہ اگر دوسرے کے پاس اس سے کم ہے در حقیقت کم رکھنے کو ترجیح دیں۔ آنکھ اس کے سوا کچھ نہیں جانتی ہے، صرف وہی جانا جاتا ہے۔ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے وسیلے سے ہم موجود ہیں۔ ہر پرندہ اپنی نوعیت کے ساتھ اڑتا ہے، عقاب کے ساتھ عقاب، کوے کے ساتھ کوا۔ محبت کے مذہب پر یقین رکھتا ہوں کیونکہ محبت میرا مذہب اور میرا ایمان ہے۔ اگر آپ اتحاد پر قائم ہیں تو آپ حق کے ساتھ ہیں۔ ہم ہی ہر چیز پر انحصار کرتے ہیں، دوسری چیزوں پر ہمارا انحصار حقیقت میں اس پر انحصار ہے کیونکہ وہ اس کے ظہور کے سوا کچھ نہیں۔ جب دل اپنی خواہشات سے جکڑا ہو تو وہ خدا کا سفر بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کہانیاں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ آپ کو اللہ سے ملا دیں گی، انہیں غور سے سنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میں کون سا ایسا اقدام کروں جو اسرار کھویا ہوا اور بیکار نہ ہوں؟ آپ نے جواب دیا، سچ کی تلاش کریں، آپ خود اپنے آپ کو پائیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو جان لیں۔ جان لو کہ جب بھی کوئی چیز دوسرے میں گھل مل جاتی ہے تو وہ دوسری میں سمجھی جاتی ہے۔ جب میرا محبوب ظاہر ہوتا ہے تو میں اسے کس آنکھ سے دیکھوں؟ میری آنکھ سے اس کی آنکھ نہیں ہے کیونکہ اسے اپنے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پوشیدہ دنیا کی چیزیں مجھے حقیقی زندگی سے زیادہ اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو جان لے تو یقیناً وہ خدا کو بھی جان لے گا، اور اگر وہ واقعی خدا کو جانتا ہے تو خدا اس سے مطمئن ہو جائے گا اور صرف اسی کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ اپنے آپ کو جانیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی شناخت کیا ہے، اچھی طرح غور کریں کہ آپ کیا ہیں۔ جو اپنے آپ کو جان لیتا ہے وہ خدا کو جان لیتا ہے۔ اس دنیا کی خواہشات سمندری پانی کی طرح ہیں، جتنا آپ اس میں سے پیتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو پیاس لگے گی۔ خدا آپ کے معاونین اور ان لوگوں کی مدد کرے گا جن کی مدد آپ کریں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہو تو آپ کا میں غائب ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی آپ رجوع کرتے ہیں وہاں اللہ کا چہرہ موجود ہوتا ہے۔ اگر میں اس کے قریب ہوں تو وہ مجھے اور بھی قریب لاتا ہے۔ روایت کے مطابق ہمارے پاس جو باقی رہ گیا ہے وہ محض الفاظ ہیں، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ان کا کیا مطلب معلوم کرنا ہے۔ میرا دل ہر شکل پر قادر ہو گیا ہے۔ اپنی عبادت اور اپنی دعاؤں میں اپنے رب کے قریب آنے کے لیے ہر کام کرو۔ سوچئے کہ ہر عمل آپ کا آخری عمل ہو سکتا ہے، ہر دعا آپ کا آخری سجدہ، تاکہ آپ کو دوسرا موقع نہ ملے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ مخلص اور سچا بننے کے لیے اچھا ہوگا۔ اپنی روح کو شک سے پاک رکھو۔